बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 17 सितंबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एक ही मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे और वो मौजू है कल 16 सितंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जॉइंट सेशन। चुनाचे आप लोगों के इल्म में है नाजरीन कि कल जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुनअकिद हुआ उसमें दो नहायत अहम डेवलपमेंट्स हुई। एक डेवलपमेंट तो ये कि पाकिस्तान ने फेटफ के मुतालबात को पेश नज़र रखते हुए एक आखिरी जो कानून मंजूर करना था, इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा हुकूमत ने वो बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पास कर लिया है। और दूसरी जो अहम डेवलपमेंट कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुई वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तकरीर थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तकरीर ने जो है तकरीर से चंद अहम बातें सामने आई है और उन्होंने खुल के अपने ख्यालात का इजहार किया है और अपोजिशन के किरदार पे बात की है और अपोजिशन के मुनाफिकाना किरदार से जो है वो पर्दे हटाए हैं। चुनाचे वो पॉइंट्स जो है वो आप लोगों की खिदमत में पेश करना अज बस ज़रूरी है, अज हद ज़रूरी है, क्योंकि मेरा रोज़ अव्वल से यही जो है ना मौक़िफ़ रहा है कि हुकूमत को खुल के जो है अपोजिशन के किरदार पे बात करनी चाहिए और अपोजिशन रियासती मामलात के हवाले से, रियासत की सिक्योरिटी के हवाले से जो कवानीन है उन कवानीन को अपने करप्शन केसेस से जो जोड़ने की वो कोशिश करती है और रोज़ अव्वल से हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश जो वो कर रही है, तो वो हक़ाइक़ आवाम के सामने आना ज़रूरी है। वो पॉइंट्स भी मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन मैं ये बता दूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कल भी एक जो है खफीफ सा इशारा दिया है कि पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट हो जाता तो खुदा न खास्ता उसके रियासत पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते थे। चुनाचे कल उन्होंने एक मामूली खफीफ सा इशारा दिया, लेकिन उससे पहले भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस मौजू पे काफ़ी बार ख्यालात का इजहार कर चुके हैं। चुनाचे फेटफ ने तो वैसे बहुत सारी डिमांड्स रखी है पाकिस्तान के सामने, लेकिन उन्होंने खुसूसी तौर पे 3 एरियाज़ स्पेसिफाई किए हैं और पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि इन 3 एरियाज़ में कानून साजी करके जो है आप एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म डेवलप करके हमें आगाह करेंगे। चुनाचे वो 3 एरियाज़ कौन से हैं? और सबसे बड़ा मुतालबा उनका ये है कि पैसा जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो उसमें आपने शफाफियत लानी है और अकाउंटेबिलिटी को मज़ीद एक्टिव और इफेक्टिव करना है। अब पैसे की मूवमेंट जो है वो 3 तरह से हो सकती है। टेरर फाइनेंसिंग होती है, ड्रग मनी होती है और मनी लॉन्ड्रिंग होती है। नाजरीन, तो इन 3 एरियाज़ में खुसूसी तौर पे एम्फेसाइज किया है फेटफ ने कि इन 3 एरियाज़ में कानून साजी करके आप एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म और एक प्रोसीजर अडॉप्ट करके हमारे सामने वो सिफारिशात आप पेश करेंगे कि आप ये स्टेप्स ले रहे हैं। अब अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाता है नाजरीन, तो उसका होगा क्या कि बैंकों की सारी डीलिंग्स पाकिस्तान के साथ ख़त्म हो जाएगी। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान के साथ डील नहीं करेंगे। रुपए पे प्रेशर बढ़ेगा। जब रुपए पे प्रेशर बढ़ेगा तो तहाशा महंगाई होगी। आज जो लोग महंगाई की बात कर रहे हैं ना, तो उस वक्त खुदा ना खास्ता जो महंगाई होगी उसके तसव्वुर से ही इंसान का जिस्म जो है वो कांपने लग जाता है। तो ये 3 बैड कंसिक्वेंसेस हो सकते थे अगर खुदा ना खास्ता ये बिल मंजूर ना होता, इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 जो वो मंजूर अगर ना होता। तो ये वही बिल्कुल वही रोल अपोजिशन ने प्ले किया है जो नरेंद्र मोदी काफ़ी अरसे से अदा कर रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी से वो इंटैक्ट हैं कि पाकिस्तान को किसी तरह ग्रे लिस्ट से जो है वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। सेम वही जो है ना एक्ट रिपीट किया अपोजिशन की सियासी जमातों ने। और नाज़रीन, ये बात भी याद रख लें कि इस बिल में जो शिकें शामिल थी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, अपोजिशन की डिमांड ये थी कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो इस बिल में शिकें शामिल हैं वो आप एक्सट्रैक्ट कर दें, यानी कि उससे निकाल दें। और दूसरा 34 तरामीम उन्होंने नैब के हवाले से पेश की थी नाजरीन, 34 तरामीम, और ये भी कहा था कि ये हमारी तरामीम को, सिफारिशात को जो है वो आप रिकमेंडेशंस को आप नैब कवानीन का हिस्सा बना लें। यानी एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो सिफारिशात जो तरामीम है वो आप निकाल दें और दूसरी तरफ हमारी 34 तरामीम को मंजूर करके नैब को टूथलेस कर दें। गोया एक तरफ हम मनी लॉन्ड्रिंग करते रहें और दूसरा नैब इस कदर
ٹوتھ ہو اور اس قدر غیر متحرک اور غیر فعال ہو کہ وہ ہمارے اوپر ہاتھ ہی نہ ڈال سکے. گویا وہ ڈبل NRO مانگنے کی کوشش کر رہے تھے. اور اب چلتے ہیں ناظرین، عمران خان صاحب نے بھی سیم ہمارے اسی موقف کی تائید کی جو ہم آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے رہے، لیکن وزیر اعظم کی زبان سے جب یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کی تصدیق ہو جاتی ہے ہمارے اس موقف کی. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے فیٹف کے حوالے سے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے باقاعدہ، اور ان لوگوں نے 34 ترامیم ہمارے سامنے پیش کی اور یہ کہا کہ ان ترامیم کو جو ہے نا اب نیب امینڈمنٹس کا جو ہے وہ حصہ بنا لیں. اور ان ترامیم کو ماننے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے کرپشن پہ کوئی پوچھ گچھ ہی نہ ہو، کوئی باس پرسی ان سے نہ ہو، وہ ادارہ ہی ختم کر دیا جائے، یہ کرپشن کرتے رہے اور ادارہ ختم کر دیا جائے. اور اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہر سال پاکستان سے 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے. اور کئی جو ہے انہوں نے یہ بھی مثال دی کہ پاکستان جو ہے وہ 60 سالوں میں پاکستان کا جو قرضہ تھا وہ 6000 ارب تھا، لیکن گزشتہ 10 سالوں میں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ادوار حکومت تھے اور ان کی حکمرانی تھی اور وہ ان کے وزرائے اعظم تھے، تو ان 10 سالوں میں جو ہے وہ قرضہ 30,000 ارب تک پہنچ گیا ہے، 6,000 ارب سے 30,000 ارب تک. اور ناظرین، عمران خان صاحب نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم نے IMF سے جو ہے وہ 6 ارب ڈالر کا قرضہ لیا ہے، لیکن جب ہم حکومت میں آئے تو پہلے سال اس سے زیادہ جو ہے وہ قرضہ ہم نے بیرونی جو قرضہ انہوں نے لیا ہوا تھا اس کی قسط ادا کی. تو ناظرین، میں یہ بتا دوں کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی، تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی، تو پہلے سال اس حکومت نے جو بیرونی قرضے کی قسط ادا کی تھی وہ 10 ارب ڈالر تھی، جبکہ 2 سالوں میں IMF سے ہم نے جو قرضہ لیا ہے وہ 6 ارب ڈالر تھا. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر آپ اتنے قرضے نہ لیتے تو IMF سے ہمیں قرضہ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو آخری لائنز تھی عمران خان صاحب کی سپیچ کی، جو تقریر کے اختتام پہ انہوں نے ادا کیا کہ میں اپوزیشن کو پیغام دیتا ہوں کہ پاکستان کے مضبوطی کے حوالے سے، پاکستانی عوام کے فلاح کے حوالے سے، ٹھیک ہے، ریاست پاکستان کے حوالے سے جو بھی آپ کو میری ہیلپ چاہیے میں اس کے لیے تیار ہوں، میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ریاست پاکستان کے مفاد میں وہ قانون سازی اگر کوئی ہوگی تو اس حوالے سے میں تیار ہوں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ان کے کرپشن پہ اور کرپشن کیسز پہ میں قطعاً کسی بھی صورت کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. اور آگے چل کے عمران خان صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کا کردار یہی ہوتا ہے کہ پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو ہوتا ہے اور حکومت پہ وہ تنقید کرتی ہے، پازیٹیو کرٹیسزم کرتی ہے اور پبلک انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. لیکن یہاں پہ اپوزیشن پبلک انٹرسٹ کو پروٹیکٹ نہیں کر رہی، بلکہ اپنے جو لیڈران ہیں ان کے کرپشن کا تحفظ کرنے کے لیے وہ قانون سازی مانگتے ہیں. اور انہوں نے پورے کا پورے جو اپنی طاقت اور توانائی ہے وہ اس بات میں صرف کرنا شروع کر دی ہے کہ کسی طرح ان کے لیڈران نے جو بیرون ملک فلیٹس بنائے ہیں اور بزنس امپائر کھڑے کیے ہیں ان کا تحفظ کیا جا سکے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ شرمناک کردار ہے اپوزیشن کا کہ وہ صرف اپنے لیڈران کے کرپشن کا تحفظ کر رہے ہیں اور پبلک انٹرسٹ میں کوئی بات کرنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ پاناما کیس میں نے فالو کیا تو ان لوگوں نے بلیک میل کرنے کے لیے مجھ پہ کیسز کر دیے سپریم کورٹ میں، لیکن میں نے اپنی منی ٹریل پیش کی، رسیدیں پیش کی، 30-40 سال پہلے کی ٹرانزیکشن سپریم کورٹ کے سامنے پیش کی، لیکن انہوں نے لندن فلیٹس کیسے خریدے آج تک یہ اس کا ثبوت پیش نہیں کر سکے. میں 30-40 سال پہلے کے ٹرانزیکشن پیش کر سکتا ہوں تو یہ پیش کیوں نہیں کر سکتے. اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ سفارشات اور ترامیم جو ہے وہ نکال دیں. تو آخر ان کو ڈر کیا ہے؟ کیا ڈر ہے؟ میں تو نہیں ڈرتا، میں بھی اس ملک میں موجود ہوں تو میں ان ترامیم سے نہیں ڈرتا، تو یہ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کی دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ پوری دال ہی کالی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو جو ہے وہ شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھ کے، سٹینڈرڈ آف لیونگ ان کا دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ ان کے والد کی جو ہے وہ جو ہے نا وہ سائیکلوں کی دکان نہیں بلکہ مے فیئر میں لندن میں جو ہے نا کوئی شاید مرسڈیز کا شو روم تھا. ایسا سٹینڈرڈ آف لیونگ انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ ڈیولپ کر لیا ہے. اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ پہلے یہ کیا تھے اور آج یہ کیا سے کیا ہو گئے ہیں. اور انہوں نے لندن کے مہنگے ترین علاقوں میں جو ہے وہ فلیٹس خرید لیے ہیں، لیکن آج تک یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے
کہ یہ سب کچھ اگر ہوا ہے تو کیسے ہوا ہے، اور ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور پھر جب ہم ان کے خلاف جو ہے نا اقدامات اٹھانے کی بات کرتے ہیں، ان سے ہاتھ نہ ملانے کی بات کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے جو ہے وہ کام لے رہے ہیں۔ لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے ان کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا ہے اور ایک بار پھر پیغام دے دیا ہے کہ فیٹف کے حوالے سے جو آخری قانون تھا انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2020، وہ ہم نے آپ لوگوں کی مدد کے بغیر، ہیلپ کے بغیر، سپورٹ کے بغیر، اعانت کے بغیر منظور کرا لیا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے ان کے کرپشن کیسز پہ بھی کھل کے بات کی اور ایک بار پھر چیلنج دے دیا ہے کہ اب جو ہے آپ کے ساتھ آپ کی کرپشن پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس حکومت کا یہ کریڈٹ ہے ناظرین کہ انہوں نے بہت زیادہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس فیٹف کے قانون کے حوالے سے بھی، جو کہ پاکستان کے بلیک لسٹ میں جانے یا نہ جانے کے حوالے سے تھا، تو اس پہ بھی انہوں نے عمران خان صاحب کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ تو آج اگر اتنے اہم اور کرٹیکل موقع پہ عمران خان صاحب ان سے بلیک میل نہیں ہوئے تو قوم کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ اب اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، اور مریم نواز صاحبہ کے واٹس ایپ گروپ میں موجود جو صحافی موجود ہیں، حامد میر، منصور علی خان، غریدہ فاروقی، ثنا بچہ اور بنیر سلیم وغیرہ، ان لوگوں میں کھلبلی مچ چکی ہے ناظرین، اور ان کے گھروں میں صف ماتم بچ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھ لیں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ غلط اعداد و شمار وہ کوٹ کر رہے ہیں۔ حامد میر صاحب نے تو بالکل ہی غلط اعداد و شمار کوٹ کیے ہیں، اور اس کے علاوہ غریدہ فاروقی یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہے کہ مکمکا ہوا، یا گویا ان کے نفسیاتی بریک ڈاؤن کا خطرہ ہے۔ لیکن خراج تحسین پیش کرنا بنتا ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ نے ہر مشکل حالات میں اپوزیشن کو للکارا بھی ہے، اور اپنا جو کام تھا، ٹھیک ہے، جو قانون سازی آپ کی جو مطلوبہ قانون سازی تھی وہ بھی آپ نے منظور کرائی ہے۔ اپوزیشن جس قدر بے نقاب ان 2 سالوں میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یقین کیجئے گا کہ عمران خان صاحب کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ان 2 سالوں میں کہ انہوں نے اپوزیشن کی تمام تر ڈرامے بازیاں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے عیاں کر دی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔